شعبان المعظم کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ آپ لوگوں کی علم میں ہے کہ آج شعبان کا پہلا دن ہے، اور ہر مہینے اور ہر دن کی اپنی ایک خاص خاصیت اور فضیلت ہے۔ سامعین وقار، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ داخل ہوتا، رجب کا چاند نظر آتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مہینوں کی برکت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب، الہی ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ بندہ صحت کی حالت میں ہو اور اللہ رب العزت انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، الہی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما۔ وبلغنا رمضان، الہی ہمیں رمضان کی روزوں کی توفیق نصیب فرما۔ تو لہذا یہ ظاہری طور پر ایک عام دعا لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں مقبول ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو طلب کیا ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو سامعین وقار، یہ رجب اور شعبان کی برکت کی جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، اور واقعی طور پر یہ مہینے مبارک مہینے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کی روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے مشائخ اعظام نے فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے نا تخم اور بیج بونے کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ تخم اور بیج بونے کا مہینہ ہے۔ زمین میں جو زمیندار ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے نا گندم ہے، چاول ہیں، باجرہ ہیں، وہ اپنی ہی جو ہے نا کھیت کے اندر جو ہے ان کی تخم جو ہے ڈالتے ہیں۔ تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ جو گزر گیا یہ تخم اور بیج بونے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے۔ جب بندہ جو ہے نا گندم بوتا ہے اس کے بعد ان کی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح موجودہ وقت میں بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے، تو زیادہ جو بارانی فصل ہے وہ تقریباً جل گئے ہوں۔ تو اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ تخم اور بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جو آج شروع ہے، پہلا دن ہے، فرمایا کہ پانی دینے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ کاٹنے کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رجب کا چاند جب نظر آ جائے تو امتی مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رمضان کی تیاری شروع کریں۔ وہاں پر حسب استطاعت
روزے کا اہتمام کریں، کچھ بھی نہ ہو تو 27 جو رجب ہے، شب معراج شریف، رات کو بندہ قیام کریں، دن کو روزے کا اہتمام کریں. پھر شعبان میں بندے کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم قدر زیادہ کریں. اس میں نوافل ہیں، پنجگانہ نماز، یعنی ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم شعبان کے مہینے میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کریں. آئیے اب دیکھیے صحابہ کرام کا کیا معمول تھا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی شعبان کا چاند نظر آ جاتا، آج پہلا دن ہے، صحابہ کرام اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اور پھر نظر دوڑاتے کہ معاشرے میں غریب جو ہیں. اس طرح زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں 8 مصارف ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم. صحابہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ تاجر ہوتے، تجارت کرتے ہیں. لیکن بعض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ طالب العلم تھے دار ارقم اور اصحاب صفہ میں. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. صحابہ اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، جہاں پر بیوہ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مقروض ہیں، ان کی خبر گیری لیتے ہیں. کیونکہ ہر بندی کا جو محلہ ہوتا ہے، محلے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کون جو ہے نا شہید ہوا ہے، ان کا بیوہ ہے، ان کے یتیم بچے ہیں، اور کون سے گھر ایسے ہیں کہ سفید پوش ہیں، وہ مہنگائی کی وجہ سے خرید و فروخت کی سکت نہیں رکھ سکتے. تو صحابہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ بانٹتے. صحابہ دوسرا عمل کیا کرتے؟ دوسرا عمل یہ کرتے کہ لین دین کی معاملات کو کلیئر کرتے. اور سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ رات لیٹنے سے پہلے آپ خط لکھ لیں. یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ کے اوپر کتنا قرض ہے اور آپ کا لوگوں کے اوپر کتنا قرض ہے، ان کے نمبر، موبائل نمبر، ایڈریس وغیرہ، یہ تمام چیزیں، کیونکہ یہ کوئی خبر نہیں ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہر گھر میں 5 چکر کاٹتے ہیں. ایک حدیث میں 3 چکر ہیں، دوسری حدیث میں 5 چکر. کیوں؟ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہر بندے کی گلے میں ہار ہے، وہ فرشتے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس میں بندے کا رزق لکھا ہے اور دن، کہ انہوں نے اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے. کیونکہ ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، ہر جگہ تو، اور ملک الموت کے لیے تمام لوگ اس طرح ہیں. جس طرح یہ مسجد انوار مدینہ، اس میں امام کو تمام لوگ نظر آتے ہیں، تو ملک الموت کے سامنے تمام دنیا ایک پلیٹ کی طرح ہے.
جس کا بھی آرڈر ہوتے ہیں فوراً اس کا رخ قبض کر لیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ قیامت کی اور موت کی تیاری جو ہے وہ لازمی ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں. تو صحابہ کرام اپنی لین دین کو کلیئر کرتے ہیں. موجودہ وقت میں کیا ہے کہ بہت سارے مالدار لوگ انہوں نے غریب لوگوں کا پیسہ جو ہے نا کھینچا ہوا ہے. وہ غریب ہے, عدالت نہیں جا سکتے کیونکہ ایک طرف ان کا پیسہ پنسا ہوا ہے, عدالت میں فیصلے نہیں ہوتے. تو لہذا جس کا پیسہ لیا ہوا ہے, چونکہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ایک بالش کی برابر زمین کو قبض کر لیا, غصب کر لیا, قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ زمین کو گرم کیا جائے گا, تپایا کیا جائے گا, اور اس ظالم غاصب کی گلے کا ہار بنے گا. اور فرشتے کہیں گے کہ او بدبخت, دنیا کے اندر تو حکمرانی کرتے, ظلم کرتے, یہ دن تجھے یاد نہیں؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہے, وہ واحد ہے, یکتا ہے, لا شریک ہے اور عادل ہے. اللہ کی عدالت میں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, وہ برابر ہے. وہ کی بادشاہ بھی امام کے پیچھے ننگے پاؤں کھڑا ہوگا, اور اس طرح نہیں کہ وہ آگے ہوگا باقی نہیں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بڑے قبرستان ہے اس میں عالمگیر بادشاہ کی طرح لاہور میں وقت کی جہانگیر بادشاہ, مغل کے بڑے بڑے بادشاہ, ان کی قبر پڑی ہوئی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرعون کے ڈھانچے کو سلامت رکھا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, تاکہ بعد میں آنے والے جو فرعون ہے, ظالم ہے, جابر ہے, اس سے عبرت حاصل کرے فرعون سے کہ ایک وقت تھا یہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. فقال انا ربکم الاعلی, اس بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک, میں سب سے بڑا خدا ہوں. اللہ نے اس کا ڈھانچہ عبرت کے لیے مصر کے اندر رکھا. شہزاد یہ دعوے کرتے کہ جی اس کے اوپر ہم سپرے ڈال دیں, نہیں, سپرے وغیرہ بھی وہ خوشبو کے لیے آ رہی, لیکن سلامتی اللہ نے فیصلہ فرمایا سپرے نہ بھی ہو یہ سلامت رہے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سب سے زیادہ سچا ہے. تو صحابہ کرام معاملات کیا کرتے ہیں. آج کل کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے فراڈ کر کے باہر ممالک بھاگ گئے. بعض لوگ عدالت تو یاد رکھنا چاہیے شعبان کے مہینے ہی میں توبہ کر لیں, اور یہ غور و فکر کریں کہ ایک نہ ایک دن میں نے قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قیامت کے دن کیا حشر ہوگا کہ آپ نے غریب کا پیسہ لیا ہوا ہے اور ظلم کر رہے ہیں. سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, اس نبی کا حکم ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ظلمات یوم القیامہ, فرمایا کہ ظلم جو ہے, ظلم ایک ہوتا ہے نور ہوتا ہے. بولیے کیا کہا میں نے؟ نور کا معنی ہے روشنی, کیا ہے؟ اور ظلم کا معنی ہے اندھیرا, یہ اپوزٹ ہے. کیا ہے؟ جس طرح دن رات
رات میں اندھیرا ہوتے ہیں اور دن میں کیا ہوتی ہے روشنی. یہ آپس میں انگلش میں اس کو اپوزٹ کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں متضاد الفاظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ظلم ہے یہ قیامت کی اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم. فرمایا کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا، مطلب کہتے ٹال مٹول. پیسہ انہوں نے لیا ہوا آپ سے، امانت ہے، قرض ہے، لیکن جب بھی ان کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ کی بھی پیسے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد قرض سے امان مانگتے، ہر نماز کے بعد. صحابہ نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ قرض لیتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے. قسم وہ کہتے کہ جی قسم میں نے آپ کا پیسے جی رکھا ہوا تھا لیکن بس آپ لیٹ ہو گئے دوسری طرف میں نے خرچ کیے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس لیے فرمایا صحابہ معاملات کو کلیئر کرتے ہیں. صحابہ کی تاریخ اگر امت مسلم غور مطالعہ کرے، رب کعبہ کی قسم کوئی بندہ کسی کا ایک ٹکا بھی نہیں کھائے گا، ایک ٹکا. صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، پھر تابعین ہے، تبع تابعین. موجودہ وقت میں پاکستان جو ہے نا حج میں تیسرے نمبر پہ ہے. بولیے کون سے نمبر پہ ہے؟ اور عالمی دنیا میں 57 ممالک میں پاکستان عمرے میں پہلے نمبر پہ ہے. لیکن معاملات میں یاد رکھنا چاہیے معاملات جو ہے ہمارے یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے. ہم صرف ایک زبان کی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یاد رکھنا چاہیے یہ شعبان کے مہینے صحابہ اپنی معاملات کلیئر کرتی شعبان کے مہینے، تو اس لیے فرمایا اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرتا الا قلیلا، یعنی کم دن افطار کرتے. اور دوسری حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل شعبان کے روزے رکھتے تھے. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے. بولیے کیا ہے؟ رمضان کے لیے یہ مہینہ تیاری ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، کیونکہ ایک سال کے بعد ڈائریکٹ رمضان کا پہلا روزہ رکھنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے بطور مشق، ایکسرسائز، پریکٹس اس مہینے میں روزوں کے اہتمام کا، کیونکہ یہ بدن ہے، ڈائریکٹ اس کو عادی بنانا یہ مشکل ہوتا ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے، تابعین، تبع تابعین. اور درود شریف کا بھی امت مشائخ اور سلف صالحین سے شعبان کے مہینے میں درود شریف کی کثرت کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود والی آیت امام قسطلانی شارح بخاری مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول یہ شعبان کے مہینے میں ہوا ہے. اور یہ آیت درود جو ہے تو شعبان کے ساتھ ان کا خاص ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، کنیکشن ہے اس کا.
اور ویسے بھی درود شریف جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، فرمایا کہ اس کی عمل نامے سے 10 گناہ بھی معاف کیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور ان کی 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں درود شریف کا جو کثرت ہے، اور ویسے بھی اہل محبت جو ہے، اہل محبت من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جس چیز کے ساتھ آپ کا محبت ہو اس کا تذکرہ بار بار آپ کی خیالات میں آئے گا، یہ فطرت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، ان اسامہ ابن زید قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ روزے رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذاک شہر یغفر الناس بین رجب اور رمضان، فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کا نام ہے شعبان، فرمایا کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔